ساگ ایکو ولیج ایک ایسی تفریحی فارم ہے جہاں قدیم طرز زندگی پر مبنی خوراک، کھانے، رہائش اور کیمپنگ جیسی سہولیات دستیاب ہیں۔ اس میں انفرادی اور مجموعی تفریحی قیام، ایکو تھراپی سیشنز اور دیگر اہم پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ ساگ ایکو ولیج ایک فارم اور ثقافتی قیام گاہ ہے جو گاندربل میں سندھ اور نگین وادیوں کے درمیان ہرمکھ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں تفریحی، تعلیمی اور طرز زندگی کی خدمات، مصنوعات اور پروگراموں کو قدرتی، ثقافتی اور عصری اخلاقیات کے منفرد امتزاج میں ڈیزائن اور تیار کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں بہترین تفریحی مقام کے طور پر ابھرتے ہوئے ساگ ایکو ولیج انفرادی، خاندانی اور مجموعی تفریحی قیام، تقریبات اور دیگر مہم بشمول قبائلی ہوم اسٹے، پارٹیاں، میٹنگز، اعتکاف، ٹریک، واک، بائک سواری وغیرہ کی میزبانی اور سہولت فراہم کیا جا رہا ہے۔ ساگ ایکو ولیج کی سہولیات میں کھانا بدوش طرز کی جھونپڑی، ولیج ہاسٹل اور کیمپنگ، گارڈن کیفے، تمام عمر کے لوگوں کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور تفریحی مقامات، مرد اور خواتین کے الگ الگ واش روم بلاکس دستیاب ہیں۔ گاندربل کے رہائشی فیاض احمد ڈار نے پائیدار سیاحت اور وادی کی ثقافت اور ورثے کو فروغ دینے کے لیے کشمیر کا پہلا اور واحد ماحولیاتی گاؤں ساگ ایکو ولیج قائم کیا۔ دریائے سندھ کے دامن میں واقع فیاض احمد کا یہ کارنامہ ساگ ایکو ولیج کشمیر کے ثقافتی اور روایتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے ساتھ ساتھ پائیدار زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک منفرد اقدام ہے۔ میرا نام فیاض ہے اور میں یہیں پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں، واحد پورہ اس کا نام ہے، یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور۔ اور میں جو یہیں پلا بڑا اور پھر ایجوکیشن اور کام کی تلاش میں یہاں سے باہر گیا اور آئی اسپینڈ سم 15-17 ایئرس آؤٹ سائڈ۔ تو باقی کلچرز کے ساتھ، باقی جگہوں میں کام کر کے، باقی لوگوں کے ساتھ کام کر کے جو تجربہ ہوتا ہے انسان کو، تو اس کی اپنے بارے میں اور اپنی جگہ کے بارے میں اور اپنے پرورش کے بارے میں کچھ سمجھ تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور جیسے جیسے میں وہاں آگے بڑھا اور جیسے جیسے میں نے ڈفرینٹ کلچرز دیکھے، ڈفرینٹ کانٹیکسٹس دیکھے، تو آئی ریئلائز سرٹن تھنگس اباؤٹ مائی اون اپ برنگنگ ہیئر اینڈ اباؤٹ ہاؤ آور کانٹیکسٹ سارٹ آف کنڈیشنز اس۔ تو میں نے فائنلی ان 2010 I decided to return to Kashmir, or with this mission to help other younger people sort of understand our capacity better, our context better, and to make the best use of our capacity here. تو وہ کام ہم نے شروع کیا 2010 میں یہاں آ کے، اور اکثر جو لوگوں کا جو چاہت تھی وہ تھی کہ ایسے کام ہوں، ایسے کریئرس ہوں، ایسا لائف سٹائل ہو جو نیچر کو بھی بہتر بنائے، ایکالوجی کو بھی بچائے، اور کلچر کو بھی نکھارے اور کلچر کو بھی بچائے، اور ہماری زندگی کی کوالٹی جو ہے، ہماری صحت کی کوالٹی، ہماری اوور آل لائف کی کوالٹی، اس کو بہتر بنائے۔ تو جب یہ چیزیں سننے کو ملی اور تو ہم نے تھوڑا کھوج بین کی، تو یہاں کشمیر میں اس طرح کا کوئی انٹرپرینورل وینچر نہیں تھا۔ کافی لوگ کر رہے تھے کوشش اپنے اپنے طرز سے، مگر ان چیزوں کو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا کوئی ایسا ایگزامپل نہیں ملا۔ سو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو سارٹ آف ڈو اٹ آور سیلوز۔ تو ہم نے وہ یہ نان پروفٹ ادارہ تو چل رہا ہے، مگر وی اسٹارٹیڈ اے فار پروفٹ سوشل انٹرپرائز، جس کو ہم ساگ ایکو ولیج بولتے ہیں۔ یہ ایک ایکولوجیکل انٹرپرینیورل وینچر ہے۔ تو 2013 میں ہم نے پھر یہ شروع کیا، ہم وی ٹک چارج آف دس پیس آف لینڈ، اور یہ بیرن پیس آف لینڈ تھا۔ دیر ور اونلی تھارنز اینڈ راکس اینڈ سم sort of almost dying trees. People had abandoned this piece of land because of lack of water. تو وہ ایک مسئلہ رہا تھا ان کے لیے۔ تو اب ہم نے یہ
زمین کا ٹکڑا کیوں چنا؟ نمبر 1 it was the cheapest available, this was the only piece of land we could afford. And then also when I came here I realized کہ ہمارے کانٹیکسٹ کی طرح جتنے چیلنجز ہمارے کانٹیکسٹ میں ہیں اسی طرح کافی سارے چیلنجز اس زمین کے ٹکڑے میں بھی تھے. تو اگر اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں تو ڈیفیکلٹ پیس آف لینڈ اینڈ ڈیفیکلٹ کانٹیکسٹ دونوں چیزوں کو اگر ہم قابو اوور کم کر سکتے ہیں تو دیٹ وڈ بی سارٹ آف اے ٹیسٹ آف ریئل انٹرپرینورشپ. تو الحمدللہ وی اسٹارٹیڈ ہاف اے اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, اور دھیرے دھیرے ہم نے یہاں پتھر توڑے اور یہ انفراسٹرکچر جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بنایا, یہیں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے. اور پھر کانٹے صاف کرنے لگ گئے اور نئے نئے پیڑ لگائے, نئے نئے تھوڑا تھوڑا ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ جو ابھی انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ فیز 1 ہے. انشاءاللہ ہمارے آگے بھی پلانز ہیں فیز 2 کے, تو مگر ابھی 2-3 سال سے حالات تھوڑے سازگار نہیں ہیں اس لحاظ سے. مگر اب یہ سگ ایکو ولیج از اے ایکو کلچرل فارم ریٹریٹ اینڈ ریسرچ وینچر. تو اس میں ہم لوگ نیچرل فارمنگ کرتے ہیں, ہم لوگ فوڈ پروسیسنگ کرتے ہیں اگین یوزنگ ٹریڈیشنل ریسیپیز اور نیچرل انگریڈینٹس. تو وی میک پکلز, جیمز اور کچھ اور پروڈکٹس ہیں ہمارے. تو سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہمارا ہے ریکریشن کا ہے. سو وی ہوسٹ پیپل کین اسٹے ہیئر. وی ہیو اے ولیج ہاسٹل, وی ہیو دوز نومیڈک مڈ ہٹس اینڈ وی آلسو ہیو کیمپنگ ہیئر. اینڈ دین ہمارے پاس جو ریسٹورنٹ ہے جس اگین سروز ہیلدی ٹریڈیشنل ریسیپیز, اور وی ٹیک پیپل اپ آن ٹریکس اینڈ کیمپس اپ دیز ماؤنٹنز. یہاں بڑے اچھے میڈوز ہیں, موہن مرگ, لال مرگ. تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وی ورک الاٹ وتھ اسٹوڈنٹس. تو ہم ایجوکیشنل کیمپس ہوسٹ کرتے ہیں اسکولس کے, کالجز کے, یونیورسٹیز کے. تو اور وی ہیو آلسو ناؤ programs in ecological entrepreneurship. I myself am a coach and a consultant on ecological entrepreneurship now, and we teach ecological entrepreneurship and also the entrepreneurial mindset that is required to become an entrepreneur in a difficult context.